لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پیغام اسپیشلی میں اپنی سسٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے یہاں دیکھیں تو کہیں کہ ٹیچر آپ شاپنگ، جی بالکل، شاپنگ کوئی بزرگی، نیکی یا شان نبوی کے خلاف نہیں ہے۔ سورہ فرقان مکمل کی ہے نا، اس میں کیا پڑھا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو کسب معاش یا خرید و فروخت کی خاطر بازاروں میں چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ بزرگی یا شان نبوی کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ رزق حلال کے لیے، ضرورت کی خرید و فروخت کے لیے جانا آنا بالکل جائز ہے۔ جس کی مذمت ہے وہ اوور شاپنگ ہے، وہ بلا مقصد منہ اٹھا کے بازار چلے آنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے سورہ الفرقان میں ہی پڑھا کہ لم یسرفوا ولم یقتروا۔ عباد الرحمن کی صفات یہ ہے کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی، یعنی فضول خرچی اور کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ وکان بین ذلک قواما، ضرورت اور ہمت کے مطابق اس کے درمیان میں معتدل رہتے ہیں۔ اور ضرورت کی اگر ہم لسٹ بنائیں جو کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اعتدال اسی سے آتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی پہلے تعیین کر لیں۔ باتھ روم کا جوتا ہو جائے، گھر کے اندر کا ایک جوتا ہونا چاہیے اور گھر سے باہر کے لیے ایک، دیٹس اٹ، یہ بہت ہے۔ اچھا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ویکینڈ پہ امی کے گھر گئی تو وہاں پہ جو گھر میں پہنا ہوا تھا جلدی میں بس وہی پہن کے اپنے گھر آ گئی۔ اب جب اپنے گھر سے باہر نکلنا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اسپیشلی صبح میاں چنو درس کے لیے جانا ہے، لانگ ڈرائیو اور ٹریولنگ کا شوز ہی مناسب نہ ہو تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں نکلنا ہو تو پھر سفر کے لیے ایک جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس کی مناسبت کا شوز ہونا چاہیے، تو بس اسی مناسبت سے اسی طرح کا لے رہی ہوں۔ تو یہ بالکل ضرورت اور ہمت کے مطابق ہے، اور یہ سب دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن اسٹوڈنٹس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنے شوز کی خریداری کے لیے جائیں تو کیسا خریدیں؟ جب ایک بار یہ سٹینڈرڈ آپ ذہن میں رکھ کے شاپنگ کرنے آئیں گی تو پھر آپ کو ہر دکان کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی، بلکہ ایک مناسب شاپ پہ آ کے کہ جہاں کے شوز پائیداری میں اور ریٹ میں مشہور ہوں تو اس میں سے کوئی ایک چوز کر لیں، کیونکہ بازار کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہوں میں سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین مقام مسجدیں ہیں اور مبغوض ترین وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے ہاں مبغوض ترین مقام یعنی جس پر اللہ کو غضب آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، وہ بازار ہیں۔ اسی لیے بازار میں داخل ہوتے وقت خواہ کوئی ایک چیز ہی خریدنی ہے، دعا ضرور پڑھ لیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے صحیح بخاری میں ہے کہ عشرہ ذی الحج میں بازار کی جانب نکلتے تو تکبیرات کہتے، یکبران، اور لوگ بھی ان کی آواز سن کر تکبیرات کہتے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جب سوشل میڈیا پر بے حیائی، فحاشی اور گندگی اور فضولیات، لغویات کا انبار ہے اور اس پر لوگوں کو شرم نہیں ہے، تو عبایا، پردہ اور حلال سٹف اور حق بات اور دعا، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ بلکہ ایون یہاں بھی دعوت و دین کا کام کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کئی بہنیں ملیں جنہیں میں نے اپنے کارڈز دیے اور صبح کی کلاس کی دعوت دی، وہ بھی انشاءاللہ ہماری صبح کی تفسیر قرآن کلاس کا حصہ بنیں گی۔ دیکھیں ہم خاص مقصد کے لیے، خاص نیت کے لیے جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں وہ بھی ثواب ہے، لیکن اگر اپنے کام کے لیے بھی نکلیں تو قرآن سے جوڑنا، دین کی بات کرنا، اپنے کردار اور گفتار سے اسلام کی ترجمانی کرنا، تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ دعوت و تبلیغ یا دین کی بات اور قرآن کا پیغام آپ منبر و محراب یا مسجد اور مدرسہ سے دیں، بلکہ آپ موقع کے انتظار میں ہوں، جیسے کوئی سوٹیبل پوائنٹ ملے، جیسے کوئی آپ کے ساتھ آ کر بات کرے، باتوں سے بات نکالیں اور اس کو اس جانب مائل کریں۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ یقین کیجئے کہ ایون خواتین کو میں نے دیکھا کہ وہ متلاشی ہوتی ہیں، وہ اپنا غم ہلکا کرنا چاہتی ہیں، انہیں بس کوئی ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی گائیڈ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملات میں ان کی رہنمائی کرے، بس کسی استاذہ کا، کسی گروپ کا اور کسی صحبت کا انتظار ہے۔ تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ
ایون یہ آپ کی خرید و فروخت، آپ کی شاپنگ بھی آپ کی عبادت بن جائے۔ پھر خواہ آپ اپنے ذاتی معاملات میں لکھ رہے ہوں یا کسی خاص کام